اگلے 5 سال لینے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے گا. ہی ڈیم ڈونٹ کیئر کہ کیا قیمت پیڈ کرنی پڑے گی. وہ باجوہ صاحب کو سیک بھی کرے گا اور ان کو لا کے لگائے گا بھی, تاکہ ان کے علاوہ ان کو کوئی اگلا, مطلب اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ چل رہی ہیں, لوگ باتیں کر رہے ہیں. اب خود اندازہ کریں کہ ملک کے حالت کیا ہے. لوگ اپنے بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, خود کو آگ لگا رہے ہیں. آپ کا بزنس مین جس حالات میں سے گزر رہا ہے, مطلب اب اس کے کیا کہا جائے. لیکن ارشد صاحب پھر وہی بات یہی ہے, آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ سر پھر اگر ایسا ہے تو ٹھیک بھی آگے آپ نہیں کرنا ہے, تو سر پھر یہ ایک آپ نے دیکھا تھا جی رائے صاحب, یہ ہماری اسکرین پہ یہ ملک صاحب نے وہ دوبارہ ارشد صاحب نے کہہ دی کہ کچھ 3 دن پہلے ملکی خزانے سے $1 ارب جاری ہوا ہے. یہ غیر معمولی ٹرانزیکشن ہے. انہوں نے تمام قوات و ضوابط کو پسے ڈر میں ڈال رکھا ہے. یا پتہ نہیں یہ کون سی خبر ہے, کہاں سے انہوں نے یہ لکھا ہے جناب کہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. جی ارشد صاحب. درست کہا جی, یہ لمحہ فکری ہے. بہرحال ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں, اپنے لمٹ سے بھی آگے نکل جاتے ہیں, نہیں کرنی چاہیے, لیکن دوسری طرف ہمیں کرنی بھی پڑتی ہیں. ایک یہ بات ہے, دیکھیں ابھی جو باتیں جو میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں کوئی ایسی ٹرانسفر یا کوئی اپوائنٹمنٹ کرنے والے ہیں, وہ ایکچوئل ہے کیا, چلیں اس کو ہم کھول دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مڈ آف مارچ ٹو اپریل, یعنی کہ ان 15 days, مڈ آف مارچ ٹو اپریل ان 2022, یہ خبر چل رہی ہے, بہت جگہ پہ آ چکی ہے. تو ہم اپنے پروگرام میں ذرا کھول کے بتا دیتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب ریزائن کر جائیں گے, اور جب وہ کر جائیں گے تو فوری طور پہ نیا ایک آرمی چیف آئے گا, اور دوبارہ ذرا جو ریپیٹ کریں, نا یہ سننے والوں کو چیزیں چل سننے والوں کو دوبارہ بتائیں آپ نے کیا فرمایا مڈ ذرا آف دوبارہ. مارچ ٹو اپریل, یعنی کہ 15 مارچ سے اور اپریل کے درمیان قمر جاوید باجوہ صاحب ریزائن کر جائیں گے, تو فوری طور پہ نیا چیف لگے گا. اب وہ 10 دن 15 دن ایک ہفتے کا ٹائم دیں گے کہ میں اس کے بعد ریزائن کر رہا ہوں, ان کا ریزائن آ جائے گا. یہ باتیں چل رہی ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ڈیسائیڈ ہو گیا اور اس طریقے کی. اب یہ کنسپرنسی ہے, تقریباً 1 مہینے پہلے سے میں بھی یہ دیکھ رہا تھا, لیکن آج کیونکہ ولاگ میں نے ایک سنی تو اشارتاً انہوں نے بھی اب بات کی, تو ہم نے بھی ذرا اشارتاً سے تھوڑی سی آگے نکل گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس منظر نامے کو سیٹل کرنے کے لیے اس ٹیم کو ہٹانا بہت ضروری ہے. ٹرسٹ کا لیول بالکل ختم ہو چکا ہوا, بالکل ٹھیک. میاں صاحب کسی پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک گارنٹی چاہیے, تو ان کی چاہیے جن کے انٹرسٹ ہم سے وابستہ ہیں. ایز اے اسٹیٹ پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے وہ منسلک ہے چائنیز انٹرسٹ کے ساتھ. وہ سی پیک بنانا چاہتے ہیں, تو سی پیک ان کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے, تو وہ پاکستان کے اندر ہے. اور اگر سی پیک بنتا ہے تو پورے خطے کی سیاست تبدیل ہوتی ہے. بہرحال چائنیز نے ایک بہت بڑا مارکا مارا ہے کہ افغانستان کے اندر جو انفلوئنس تھا, ہم نے امریکنز کا دیکھا, یورپینز کا دیکھا, اور بڑے پیمانے پر دیکھا. تو چائنیز نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ ان کے اپنے حال پہ چھوڑ دو, ان کی مدد کرو, لیکن یہ جو نظام بنانا چاہتے ہیں ان کو بنا لینے دو. اچھا بنائیں برا بنائیں. اس سے پہلے تو کوئی افغانستان کے اندر کوئی ایسے باغ بہار تو تھے نہیں, تو یہ بہت بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی. اگلا بھی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, میاں صاحب اس جگہ پہ اڑے ہوئے ہیں, اور جو دوسری ٹیم ہے وہ کہتی ہے کہ یا ہم سے تسلی لے لو, ہم وعدہ کرتے ہیں, بڑا پکا وعدہ کرتے ہیں, یا امریکن گارنٹی لے لو. وہاں پہ میاں صاحب نہیں آ رہے. اب یہ 2 دن سے پچھلے یہ آ رہی ہیں کہ جناب 3 ملکوں کی گارنٹی آ رہی ہے, کہ ایک سعودینز کی ہے, ایک ٹرکش کی ہے, ایک چائنیز کی ہے. جبکہ بالکل واضح بات دیکھیں, اور بالکل وضاحت کے ساتھ ہے کہ اس حکومت کو گرانے کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے. یہ گری ہوئی حکومت ہے, یہ پڑی ہوئی لاش ہے, اس کا جنازہ کوئی نہیں پڑا رہا. بڑی اہم بات کر رہے ہیں, میں اور راجہ صاحب سن رہے ہیں, ہزاروں سننے والے بھی آپ کو سن رہے ہیں. ذرا یہ بھی بتا دیں پھر کہ ظاہر ہے حکومت میں بھی 2-3 حصے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ عمران خان نیازی صاحب نے جتنا نقصان اس فوج کو, اس ادارے کو, ان عدالتوں کو بچایا ہے, شاید اس سے پہلے تاریخ نہیں ملتی. تو پھر ان میں سے کون سا حصہ یہ گارنٹیاں دے رہا ہے, ذرا یہ بھی بتا دیں. نہیں سر, دیکھیں ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ پروگرام کیا ہمیشہ, اور اب بھی ہم جو انسان ہے, کیونکہ یہ بات بالکل کھل نہیں گئی تھی,
اگر مجھ سے پوچھے گا تو میں بتا دوں گا کہ یہ پہلے یہاں پر ذکر ہوئے ہیں تو ہم نے کیا، ادروائز تو ہمارے پاس انفارمیشن تھی بالکل اور ہم نے آپس میں بہت ساری چیزیں شیئر بھی کی، ملاقات ہوئی ہماری، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے نا، ہماری اپنی ایک لمٹ ہے، ہم نے صرف اور صرف وہ بات کرنی ہے کہ جو اس ملک کے انٹرسٹ میں ہو، جو عوام کے انٹرسٹ میں ہو، جہاں پہ ہماری لیڈرشپ لڑ رہی ہے، ہم نے 2 قدم ان سے پیچھے رہنا ہے۔ کوئی ایسا معاملہ، کوئی کہتے ہیں نا ڈیل وہ ہوتی ہے کہ جو 2 معاملات، جو 2 لوگ یا 2 ادارے یا 2 ممالک مل کر بیٹھ کر کرتے ہیں، یہاں پر تو ایک کے دروازے پر ایک مسلسل آ کر اور ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اس ملک کو بچاؤ، اور وہ شخص یہی کہتا ہے نا کہ یار 3 دفعہ اس ملک کو سرو کیا اور ہمیں چور ڈاکو لٹیرا اس ملک سے دوڑا دیا گیا، 2 نمبر کیس بنا دیے گئے، مطلب، اور پھر وہ کرنے والے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ ہمارے سینئرز ہیں، ہم نے ان کی عزت رکھنی ہے۔ بھائی اس ملک کی عزت کی ٹکا ٹوکری کر کے رکھ دو، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے سینئرز کی عزت رکھنی ہے، ان کو غلط نہیں کہنا، مطلب جو غدار ہیں ان کو غدار نہیں کہنا، اور جو اس ملک کو سرو کرنے والے محسن ہیں ان کو غدار کہنا ہے۔ بالکل مطلب ٹھیک یہ ہے کون سی ایسی بات ہے؟ تو یہ ہے مین مسائل یا پس پردہ، اس سے زیادہ کیا کھول کر کہیں؟ اس ملک کی بدنصیبی، اس ملک کو آج بھی گمراہ کرنے کے لیے پوری ٹیم بیٹھی، ریڈیو دیکھ لیں، ٹی وی دیکھ لیں، ولاگرز دیکھ لیں، یہ ہمارے جو پروگرام ہیں چند وہ کتنے ہیں، اور یہ جو ہمارے ساہوکار ہیں جو ایک کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہم سچ اور حق کی بات کرتے ہیں، ان کے اپنی آپ حرکتیں دیکھ لیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تو مخلص ہیں نہیں، مل کر چلنا نہیں چاہتے، اپنے تمغے لگاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جناب صحافی بات کر سکتا ہے، ایک نارمل آدمی، ایک بزنس مین، جو ہمارے اور ہم تینوں ہی بزنس مین ہیں، ہم کوئی صحافی تو نہیں، لیکن ہم اس ملک کی عوام کی خاطر بات کرتے ہیں نا، اپنا ٹائم نکالتے ہیں، اپنے کاروبار چھوڑتے ہیں، بالکل انویسٹ کرتے ہیں۔ رائے صاحب جو وقت نکالتے ہیں، جس طرح کا ان کا بزنس ہے، رائے صاحب یہی وقت اپنے بزنس کو دیں تو ہر سال ایک بلڈنگ کھڑی کر لیں۔ جو وقت آپ نکالتے ہیں، ماشاءاللہ کتنے بزنسز ہیں آپ کے، آپ پھر بھی جو انسان ہے لندن بھی جاتے ہیں، پاکستان بھی جاتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے، اور ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں لیڈرشپ کے، پاکستان کے عوام کے لیے۔ آپ یہی وقت اپنے بزنس کو لگائیں تو 1 سال میں بلڈنگ کھڑی کر لیں۔ سر صورتحال یہ ہے، وہ صحافی جو اپنی نوکریاں تک تو بچا نہیں سکے، اور صحافی بچا نہیں سکے، اور بڑی کچھ میں صحافی ایسے ہیں تکلیف کے ساتھ بات، جی جی سر بہت سارے صحافی ایسے ہیں جو سٹرگل کر رہے ہیں، انہوں نے نوکریاں بھی بچائیں، بیلنس میں بھی چلے، اور اپنا فرض بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ جو پرابلم میں آ گئے تو وہ بیلنس کہاں پہ کریں گے؟ لیکن ان کو آپ دیکھ لیں، وہ کبھی پرویز سندیلا کو کریڈٹ نہیں دیں گے، کبھی راجہ رزاق کو کریڈٹ نہیں دیں گے، سارے کریڈٹس اپنے گلے میں ڈالتے رہیں گے۔ کوئی بات نہیں، مطلب تکلیف بالکل ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ راجہ صاحب، یہ ہم لوگ کیونکہ حکومت پہ اور عمران